اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی الہاشمی المدنی مولانا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صلوات بر محمد وآلہ. عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھنے والوں، جس آیہ کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے اس بات کا اعلان کیا ہے اپنے کسی بندے کے لیے کہ ایسے بھی بندے ہیں میرے پاس جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. کس لیے بیچتے ہیں؟ خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لیے. اور خدا بھی اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. ہماری مجلسوں میں ہدف ان 10 دنوں میں جو ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارا معاشرہ اور اسلام، معاشرہ اسلام پر حکومت کر رہا ہے یا اسلام معاشرے پر. اگر معاشرہ اسلام پر حکومت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارا خدا الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے. وہ خدا ہی نہیں ہے جو جس کے اشارے پہ ہم چلتے، بلکہ وہ خدا ہے جو ہمارے اشارے پہ چلتا ہے. کیونکہ معاشرہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہی اسلام کرتا ہے. جو اسلام چاہتا ہے وہ معاشرہ کرنے کے لیے تیار ہے. کڑوی باتیں بھی آئیں گی، ہدایت کی باتیں بھی آئیں گی، لیکن کیا کیجئے گا، سننا تو ہے، بلایا ہے تو سنے گی. چونکہ یہ وہ ممبر ہے جس ممبر سے صرف اور صرف حق بیانی ہوئی ہے. اور اگر حق نہیں بول سکتا تو اسے ممبر پہ آنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ میسج، وہ پیغام نہیں دے سکتا جو اہل بیت نے دیا ہے تو اسے ممبر پہ آنے کا حق نہیں. ممبر کہتا ہے تم وہ بولو جو تمہارے اہل بیت نے تمہیں بتایا ہے، تم وہ مت بولو جو تمہاری عوام چاہتی ہے. دو خوشنودیاں ہیں، ایک یہ ہے کہ امروہہ والوں کو خوش کر لیں، ایک یہ ہے کہ امروہہ کے خدا کو خوش کر لیں. وہ میرے اختیار میں. اگر امروہہ والوں کی خوشی کے چکر میں جائیں تو معلوم ہے خدا ناراض ہو گیا، اور اگر خدا خوش ہو گیا چاہے آپ ناراض ہو جائیں کوئی فرق نہیں. میرا مولا کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے کیا کھویا اے میرے اللہ جس نے تجھے پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا مجھے نہیں معلوم اس نے کیا پایا.
ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ تو بڑا کریم ہے پروردگار عالم، جس قدر اس کی حمد و ثنا کی جائے وہ کم ہے۔ ایسا کریم ہے کہ آج تک کائنات کوئی پیمانہ نہیں بنا سکی جو اس کے کرم کو تول سکے۔ آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو اس کے کرم کے وسعت کو بتا سکے کہ کتنی وسعت ہے اس کے کرم۔ اور ایسا رازق ہے جو پتھروں کے سینوں میں چھپے ہوئے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ کائنات میں اگر اس نے سب سے زیادہ کسی سے پیار کیا ہے تو وہ اس کے بندے ہیں، اور بندوں سے زیادہ اس نے کسی کو عزت نہیں دی۔ مخلوق اس کی بہت ہے، اس کے علاوہ سب تو اس کی مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے دنیا میں سب مخلوق ہیں ان کی، لیکن کسی مخلوق کو اس نے اتنی عزت نہیں دی جتنا اس نے اپنے بندوں کو عزت دی ہے۔ اور جب وہ اشرفیت کا تاج رکھ رہا تھا، مسئلہ آیا کہ اتنی چیزیں پیدا کی، ان میں اشرف کسے بنائیں؟ تو جب وہ اشرفیت کا تاج رکھ رہا تھا، ایسا نہیں کہ آدم کے سامنے جبریل نہیں تھے، میکائیل تھے، اسرافیل تھے، بڑے بڑے فرشتے تھے، لیکن سارے فرشتوں کو نظر انداز کر کے اس نے اشرفیت کا تاج اپنے بندے کے سر پر رکھ دیا۔ یہ بتا دیا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے بندے کسی فرشتے کے دروازے پہ کھڑے ہوں جا کر۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی نبی سے، کسی ولی سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تم اپنا یہ پرابلم جا کے جبریل سے سالو کرو؟ نہیں ملتا کہ کسی نبی کو جبریل کے دروازے پہ کھڑا کیا ہو، حالانکہ بہت بڑے انبیاء ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ اگر کہیں آپ کو ایسی روایت ملی ہو کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ تو ہمیں بتا دیجئے کہ میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس نے اپنے کسی بندے کو بھی فرشتوں کے دروازے پہ کھڑا نہیں کیا۔ یہ اشرفیت کا تقاضا ہے کہ فرشتوں کو لا کر بندوں کے دروازے پہ کھڑا کیا ہے نا؟ بندوں کے دروازے پہ لا کے کھڑا کیا، کبھی جھولا جھلانے کے بہانے، کبھی روٹی دینے کے لینے کے بہانے، کبھی کملی دینے کے بہانے، کبھی انگوٹھی دینے کے بہانے، یعنی کسی نہ کسی بہانے فرشتوں کو اس دروازے پہ لا کے کھڑا کیا ہے اور بتایا ہے کہ تم اپنی بندگی کو پہچانتے رہو، ہم کائنات کو تمہارے قدموں میں جھکا دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضات الہی کے لیے۔ وہ اعلان کر رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ بیچ کے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اس بندے کی عظمت تو پہچانی ہے۔ بیچ کے کسی سے نہیں کہہ رہا میں نے نفس بیچ دیا۔ نفس اتنا عظیم ہے کہ وہ خرید کر فخر کر رہا ہے، وہ خرید کر فخر کر رہا ہے کہ میرے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں۔ آپ لوگ کو خوش نصیب، آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، یقین مانیے کہ آپ اسی نفس سے وابستہ ہیں، بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہمارے دامن میں جو گوہر ہے یہی ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بد نصیبی کیا ہے کہ ہمارے چراغ ہاتھ میں لیکن ہم اندھے ہیں، بد نصیبی ہے۔
چراغ ہے مگر ہم ٹھوکر کھا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ کھول کے چراغ کی روشنی میں اپنے ہدایت کے راستوں کو دیکھتے نہیں. علی ہیں مگر فیض ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں, صرف علی کی تعریف کر رہے ہیں. علی کو امباڑوں میں ہم نے رکھا ہے, گھر لے جانے کی تیار نہیں ہے. ہم امام باڑوں میں علی کو رکھے ہوئے ہیں, سارے قصیدے ساری باتیں یہاں سنیں گے اچھا لگتا, اسے گھر نہیں لے جاتے. کیوں نہیں لے جاتے؟ یا تو اس گھر میں دشمن علی کا کردار پل رہا ہے اس لیے آپ شرمندہ ہے لے جانے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بھائی ایک ہی تو وجہ سے آپ گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کہا صاحب کچھ غلطی ہو گئی, ڈانٹ پڑے گی. تو یہ کردار گھروں میں کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اگر علی ہمیں اچھے لگتے ہیں, علی کی عدالت اچھی لگتی ہے, علی کی عبادت اچھی لگتی ہے, میثم کی حق گوئی اچھی لگتی ہے, تو ہمارے بچوں میں میثم والی صفت کیوں نہیں جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صفت کی جگہ کوئی اور ہے وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سبحان اللہ یہی تک ہیں, یہی تک مولا کے نام پر چمن چمن کلی کلی, لیکن گھر گھر نہیں. کہیں سنیں گے نہیں آپ, گلی گلی سنیں گے, گھر گھر نہیں سنیں گے آپ. گلی گلی سنیں گے, گلی گلی سنیں گے, گھر گھر نہیں سنیں گے. اس لیے کہ گلی میں بھی ہیں کیونکہ جلوس نکلتا ہے, لیکن گھر میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے علی سے زبانی رشتے قائم کیے ہیں, قلبی رشتے ابھی تک قائم نہیں ہوئے. جس دن قلبی رشتے ہو جائیں گے تو قلبی رشتے انہیں کہتے ہیں کہ جسے ہم دوست رکھتے ہیں اس کے دشمن کو گھر میں جگہ نہیں دیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہمیں وہ درس لینا چاہیے جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے. ان کے دربار میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کس نے کتنا بڑا حصہ بانٹا, ان کے دربار میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے ان کی محبت تو کتنی دور تک پہنچایا, ان کے کردار کو کتنا گھر تک جگہ دیا, یہ دیکھا جائے گا. اگر دولت کے ذریعے سے جنت بکتی ہوتی تو ہارون سب سے پہلے جنت کا مالک ہوتا, قارون سب سے پہلے ہوتا, فرعون سب سے پہلے خریدار ہوتا. شداد نے تو الگ جنت ہی بنا ڈالی تھی. بڑا کریم ہے وہ آواز دے رہا کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضات الہی کے لیے. اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھوڑا سا, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے مقصد پہ آئیں گے. کہ جب ہر طرف کفر کا بول بالا تھا, لات و منات و عزا کی پوجا ہو رہی تھی. There was not a single person مسلمان تھا ہی نہیں عرب میں, ایک بھی مسلمان نہیں. رسول اس وقت پرچم توحید لے کے نکلے, There was not a single person مسلمان تھا ہی نہیں, اور ایک تھا بھی تو مسلمانوں نے آج تک اس کو مسلمان نہیں مانا. صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد. ایک تھا بھی تو اس کو مسلمانوں نے آج تک مسلمان نہیں مانا. جب پرچم توحید لے کے بڑھتے رہے, بڑھنے لگے, لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا کردار نبی کا کیا جو ہمیں درس دیتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو, کہ تمہاری نظر
غیروں پہ ہونا چاہیے، انہیں کیسے اپناؤ۔ دیکھیے نبی بتا رہے ہیں کہ اصلی مسلمان وہ ہے جو کافروں کو بھی مسلمان بنا دے۔ کافروں کو بھی مسلمان بنا دے۔ اور آج کے مسلمان کا کیا عالم ہے؟ ایک دوسرے کو کافر بنا رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر بنا رہا ہے۔ یہ عالم ہے ابھی مسلمانوں کی، فلاں مسلمان کا کافر ہے جی۔ پرچم توحید لے کے بڑھ رہے۔ اتنے میں شیطان نے دیکھا کہ ابلیس نے کہ بھئی اگر اسی طرح سے رسول محمد ابن عبداللہ دین کی ترویج کے لیے نکلتے رہے تو ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ہمارے لات و منات و عزا کی کوئی پوجا کرنے والا نہیں ہوگا، پرستش کرنے والا نہیں ہوگا، ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، ہر طرف توحید کا پرچم لہرے گا۔ ابلیس کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں، اس نے فوراً ایمرجنسی میٹنگ کال کی، ایمرجنسی میٹنگ، سب کو بلاؤ۔ خود بھی شیخ نجدی بن کر سامنے آ گیا، ہر قبیلے کا آدمی آیا، صاحب کیا ہے آج اچانک میٹنگ ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے سردار اکٹھا ہوئے۔ ابلیس نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے، دیکھیے اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، جب کوئی جلسہ ہوتا ہے آپ جا کے دیکھیے، اس جلسے میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نتیجہ نہیں نکل پاتا اور جلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ آج میٹنگ تھی نا، کوئی حل نکلا؟ کہا نہیں، سب چل رہا تھا ٹھیک ٹھاک سے، فلاں صاحب نے بیچ میں غصے میں کچھ کہہ دیا، اور جھگڑا ہو گیا، میٹنگ پوسٹپونڈ ہو گئی۔ اکثر آپ دیکھیے گا کچھ نہ کچھ ایسا، یعنی اگر نہیں بلائیے تب بھی ابلیس آ جاتا ہے میٹنگ میں، آپ کے بغیر بلائے ہوئے وہ آ جاتا ہے کیونکہ اسے میٹنگ خراب کرنی ہے۔ لیکن یہ میٹنگ اس کی خود کی بلائی ہوئی تھی، وہ کیوں نہیں آتا؟ شیخ نجدی بن کر بیٹھا ہے اطمینان سے۔ بتائیے کیا کیا جائے؟ یہ اب محمد ابن عبداللہ جو دین کو پھیلانے کے لیے، اپنی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، توحید کا کلمہ پڑھانے کے لیے پرچم توحید اٹھا چکے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ ان سے ملتے چلے جا رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ اگر اس کو، اس سلسلے کو نہیں روکا گیا تو پھر ہمارے خداؤں کی پوجا کرنے والا، پرستش کرنے والا اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو سب نے کہا روکنا تو چاہیے، پھر کیا کیا جائے؟ الگ الگ مشورے دیے، الگ الگ مشورے دیے۔ ایک نے کہا صاحب ایک کام کرتے ہیں، ان سے ناطا توڑ لیتے ہیں، چپ چاپ سنتا رہا وہ۔ دوسرا کوئی بولے، کہا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کا لین دین سب بند، تجارتی تعلقات توڑ لیتے ہیں۔ چپ رہا وہ، دیکھا اس کی بات میں دم نہیں ہے۔ تیسرا کھڑا ہوا، کہا آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ میٹنگ ہو رہی ہے، ابلیس سب کی سن رہا ہے۔ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو مکے سے نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے ان کو۔ جب یہ شہر سے نکال دیا جائے گا درد سر ختم، یہاں رہیں گے تو یہ سب کریں گے۔ تو ابلیس نے فوراً کھڑے ہو کے کہا کہ کیا غضب کر رہے ہو؟ تم انہیں نکال رہے ہو؟ تم ان کے شیرینی کلام کو نہیں دیکھتے؟ ان کی باتوں میں جو مٹھاس اس کو نہیں دیکھتے؟ یہ جہاں جائیں گے گروہ بنا لیں گے۔ دیکھیں یہ پہلا قصیدہ ہے محمد کا جو ابلیس پڑھ رہا ہے، یہ پہلا قصیدہ ہے۔ اب مجھے یہاں رک کے کہنے دیجئے کہ کہاں ہیں وہ مسلمان جو محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ محمد کی زبان کی شیرینی کا کلمہ پڑھ رہا ہے ابلیس، اور ہماری زبان جو کلمہ پڑھنے والے، یہ عالم ہے کہ باپ بیٹے کی زبان سے ڈر رہا ہے، بہن بھائی کی زبان سے ڈر رہی ہے، بھائی بھائی کی زبان سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کب کیا کہہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کلمہ تو ہم نے محمد کا پڑھا، کردار کہیں اور سے لا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد میں۔
فوراً اس کا مطلب یہ کہ ڈرتے کا ان سے مت بولو، ان سے نہیں بولو، بدتمیز ہیں. کیا بدتمیز ہے؟ ابھی آپ بولیں گے وہ فوراً کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ دیں گے جو آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کردار محمد سے بھٹک گئے، وہ شیرینی ہمارے کلام میں نہیں رہی. اور ایک چیز بتا دیں، جن کے کلام میں شیرینی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی ایسے جملے کسی غیر کے لیے نہیں کہتے ہیں، چاہے وہ ممبر سے ہو، چاہے وہ گلی یا کوچے میں ہو، تو پھر خداوند عالم اس قوم کو اتنی عزت دیتا ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں اس کا نام ہوتا ہے. دیکھیں میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں کلکتے کا رہنے والا ہوں. میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، میں آیا 12 گھنٹہ مسلسل سفر میں رہے، 13 گھنٹے لگ گئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ورنہ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں. بہت سال پہلے ایک مرتبہ حقانیوں میں پڑھنے بھی آ چکا ہوں. میں پورے ہندوستان میں امروہہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ یہاں پیسے والے نمازی ہیں، یعنی نمازی تو ہر گاؤں میں، پیسے والے سب گاؤں میں. ایسا نہیں کہ یہاں 3 ٹانگ والے ہیں سب جگہ 2، ایسا نہیں ہے. عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ خرافاتی نہیں، اپنے ممبروں سے خرافات نہیں پھیلاتے. وہ میسج دیتے ہیں جس سے 2 آدمی آئے، ایک اٹھ کے نہ چلا جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. ایسا نہیں کہ کوئی لوگ آئیں گے، جاتے نہیں ہیں، جو آ گیا وہ جاتا نہیں ہے. یہی ہے ممبر مولا کائنات، جہاں دشمن بھی سننے آتا تھا. کیا مانے نہ مانے چل کے سنے، کیا کلام کرتا ہے یہ شخص، کیا پیغام دیتا ہے یہ شخص. یہ ہماری پہچان ہے. ڈونٹ ٹیل آئی ایم شیعہ، پلیز شو ہم یو آر شیعہ. مت بولیے کہ میں شیعہ ہوں، انہیں دکھائیے کہ میں شیعہ ہوں. زبانی کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں شیعہ ہوں. ایسا کردار پیش کرو کہ دشمن کہے یار اس سے اچھا کردار کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ شیعہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. ذرا اور آگے آ جائیے، تھوڑا آگے آ جائیے. ہمیں ضرورت ہے آج کے دور میں، اور مجھے اس بارے میں اپنے جوانوں پہ بڑا بھروسہ ہے. یہ کام جتنا جوان کر لے گا دوسرے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آج کا جوان ایکٹیو ہو چکا ہے، کل کے جوان نہیں ہیں. کل بوڑھوں سے مسجد بھرتی تھی، آج جوانوں سے مسجد بھر رہی ہے. جی اس کا مطلب ہے کہ بوڑھوں کی محنت اب جوان ہو چکی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کیا جوانوں میں اسپیڈ پیدا ہو گئی. وہ خود تو بوڑھے ہو گئے لیکن ان کے ارادے جوان ہو گئے جو مسجد میں دکھائی دے رہے. تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ سوشل بائیکاٹ کوئی فائدہ نہیں رکھتا، شہر بدر کرنا ان کا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، تو ہم کیا کریں ان کے سلسلے میں؟ یہ تو ایسے ہی رہے گا. کہا ایک کام کرو، ہر قبیلے کا، دیکھیں اب یہ خود ابلیس مشورہ دے رہا، ہر قبیلے کا ایک سردار آئے، ایک آدمی آئے، اور جب محمد بستر پہ سو رہے ہوں سب ایک ساتھ مل کے حملہ کر دے. جب ساری تلواریں ایک ساتھ گریں گی اس کے جسم پر، تو ایک ہاشمی قبیلہ کس کس قبیلے سے لڑے گا؟ یہ پلان طے ہوا. شب ہجرت کیوں واقع ہوئی، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. شب ہجرت گھر کا گھیراؤ ہو گیا. بہت توجہ کے ساتھ. ہر قبیلے کا ایک آدمی، میرے جملے پہ غور کیجیے گا، میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا ہوں کہ آپ صاحب علم ہیں. ہر قبیلے کا ایک ایک شخص آیا، ہر فرقے کا، ان کے اس زمانے میں جو فرقے تھے ان کے
گھر گھیر لیا. میں نے تاریخ سے پوچھا کہ ان کا نام تو بتا دو. ہر قبیلے کا ایک آیا تھا, کون تھا وہ؟ بھائی تاریخ سے پوچھا ان کے نام بتا دو, تو تاریخ نے لکھا کہ نہیں صاحب, وہ جتنے گھر گھیرنے آئے تھے سب بعد میں مسلمان ہو گئے. میں نے کہا یہ تاریخ کی ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے؟ جتنے مارنے آئے تھے وہ سب مسلمان ہو گئے. جس کا لال زندگی بچا رہا تھا وہ آج تک مسلمان نہ ہو سکا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وہ آج تک مسلمان نہ ہو سکا. اور مسلمان نہ ہونے کی سزا بھی کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ کبھی کبھی کردار, آپ کچھ بھی ہو, آپ کا کردار آپ کو سزا دلواتا ہے, اور کردار ہی آپ کو جزا دلاتا ہے. نام نہیں, محمد علی نہیں. لفظ محمد علی سے نہ جزا ملے گی نہ سزا ملے گی. محمد علی کا جو کیریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے اسی پہ منحصر ہے جزا اور سزا, ہے نا. میں یہ سوچ رہا تھا اتنا کام کرنے والا شخص جس نے محمد کو پالا, وقت آیا تو اپنا بیٹا سلا دیا, وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ تو بڑی اچھی بات کہی کسی نے کہ اسی بنا پہ, اللہ دیکھیے بڑی پیاری بات کہی, اے ابو طالب ایمان سیر نے خصال, اے ابو طالب ایمان سیر نے خصال, یوں تو پھیلائے ہیں دنیا نے روایات کے جال. یوں تو پھیلائے ہیں دنیا نے روایات کے جال, پھر بھی چھپتا ہے کہیں تیری صداقت کا جمال. پھر بھی چھپتا ہے کہیں تیری صداقت کا جمال. تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال. تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال. بولو ایمان سے, ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. کردار ہے تو. جناب ابو طالب کی زندگی پڑھیے, ان کا معاشرہ دیکھیے, پورا اسلامی معاشرہ ہے. ہم زندگی گزار رہے, کیا اسلامی زندگی ہے؟ آپ قسم کھا کے کہیے آپ شیعہ ہیں؟ نہیں کہہ سکتے آپ قسم کھا کے میں شیعہ ہوں. ڈر لگے گا آپ کو بولنے میں. مشہور آپ ہی ہے لیکن شیعہ, مشہور آپ ہی ہے شیعہ, کوئی نہیں مشہور ہے. لیکن اگر شیعہ کا جو ڈیفینیشن ہے, شیعہ کے بارے میں جو مولا کائنات نے فرمایا ہے, پہچان جو بتائیے اس کو سامنے رکھ کے اپنے آئینے میں دیکھیے, اچھے اچھے چھٹ جائیں گے شیعہ ہونے سے. جو پہچان بتائیے اچھے اچھے چھٹ جائیں گے. اور اگر جو بچے گا تو پھر وہ سلمان جیسا دکھائی دے گا, ابو ذر جیسا دکھائی دے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سلمان ابو ذر دکھائی دے گا, یہ کبھی مت سوچئے گا. کردار تو پیدا کریں, ایسا نہیں بہت بڑا سلمان. کیا سلمان آج نہیں پیدا ہو سکتے؟ لوگ کہتے ہیں سلمان 10 درجے پہ فائز تھے. تو صاحب اس کا قصیدہ پڑھ کے ہم بیٹھ جاتے, تھکے ہوئے لوگ ہیں ہم لوگ. سلمان آسمان سے سلمان بن کے نہیں آئے تھے, بنے تھے آسمان سے. وہ بھی اسی گنہگار دنیا سے نکل کے آئے تھے. یہی آتش پرست دنیا سے نکل کے آ کے اسلام پرست بنے تھے. جب تک نہیں آئے تھے آتش پرستی تھی, نکل آئے تو سلمان بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے نکل جانے کا ہی نام سلمان ہے. جب تک اس کے اندر بیٹھ کے سوچو گے نہیں نکلو بنو گے. آسمان سے تو نہیں آئے تھے, زمین ہی پہ بنے ہیں.
اب میرا ایک سوال یہ ہے، کیا آج نہیں سلمان بن سکتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا کیسے بن سکتے ہیں؟ آج بھی خدا کی قسم میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، آج بھی سلمان بھی مل سکتے ہیں، ابو ذر بھی مل سکتے ہیں، مقداد بھی بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ جس وقت سلمان بنے وہ دور کس کا تھا؟ دور محمد کا تھا، محمد کا دور تھا، دور محمد تھا۔ دور محمد میں سلمان بھی بنے، ابو ذر بھی بنے، مقداد بھی بنے، عمار بھی بنے۔ ہم یہ مان لیتے کہ دوبارہ سلمان نہیں بن سکتا انسان اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ دوبارہ محمد نہیں بن سکتا۔ اگر دور محمد میں سلمان بن سکتے ہیں تو اگر آج کوئی محمد نہ ہو، اگر آج دور محمد نہ ہو تسلیم کر لیں گے ہم۔ فرق اتنا ہے کہ وہ پردے غیب میں ہے۔ تو جب آج بھی محمد ہے تو آج بھی سلمان بن سکتا ہے انسان، سلمان بن سکتا۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے کوششیں چھوڑ دیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ چونکہ اب ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے، ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص آ کر، دو بات ہماری مجلسوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے، مولا کے فضائل سنائیے اور دشمن مولا کے عیب بیان کیجیے اور جائیے۔ مقصد کیا ہوا؟ ہمارے عیب کی طرف نہ دیکھیے۔ جب دوسروں کے عیب کا معاملہ آتا ہے ہم اٹھ کے تو ہاتھوں سے تعریف کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، ہے نا؟ اور جب اپنے عیب کا معاملہ آتا ہے کہتے کہاں سے پکڑ کے لائے ہو، کہاں سے لے آئے، یہ مجلس نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ حاجی مجلس ہو رہی ہے، کیوں؟ اپنے اوپر بات آئی نا۔ یاد رکھیے گا آپ، امروہہ کے حکیم بھی بہت مشہور ہیں، جہاں سب مشہور ہے امروہہ میں حکیم بھی مشہور ہے۔ ایک اچھا حکیم کبھی کسی پیشنٹ سے، کسی مریض سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کو پسند کیا ہے۔ اچھا حکیم مریض سے نہیں پوچھتا کہ تمہیں کیا پسند ہے، وہ صرف یہ دیکھتا تمہاری بیماری کیا ہے۔ تمہاری بیماری کیا ہے یہ بتا دو۔ بیماری کے بعد دیکھتا کتنی کڑوی دوا، اب یہ نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے اس بیماری میں کون سا سیٹ ہو رہی دوا۔ اگر کڑوی بھی ہے تو کہتا ہے کہ ہاتھ پیر پکڑ کے زبردستی حلق میں ڈالیے، کیونکہ بیماری اتنی خطرناک ہو چکی ہے یہ کڑوی دوا ہی اثر کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اسی طریقے سے دو طرح کے یہاں حکیم آتے ہیں، ذاکر۔ ایک پوچھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کیا پسند کرتے ہیں، کہا جتنا پڑھ لیجئے دم دم وہ سب پسند کرتے ہیں ہر دم، تو معلوم وہیں چلا گیا وہ، کیونکہ وہی آئٹم بیچنے کے لیے لایا ہے۔ لیکن جو اچھا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے کہ یہاں قوم کو ضرورت کیا ہے، کیا ہمارے بچے علی اکبر کا کردار حاصل کر چکے ہیں، کیا ہمارے بہنیں، ہماری بیٹیاں کنیز زینب بننے کے لائق ہو گئی؟ اگر نہیں ہوئی تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس بات کو پیغام پہنچائیں جو کنیزوں کا کام ہے۔ جی ضرورت کس بات کی یہ دیکھنا ہے۔ معاشرے میں جس دن علماء طے کر لیں گے نا، ذاکرین، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، جس دن ذاکرین طے کر لیں گے نا کہ ہمیں عوام کی نہیں سننا، اہل بیت کی سننا ہے، خدا کی قسم آپ برے نہیں ہیں۔ آپ جیسی بہترین قوم دنیا میں آج بھی نہیں پائی جاتی ہے، جو اپنی راتوں کو رات نہیں سمجھتی ہے۔ آدھی رات کو بھی اگر اس کو کہہ دیے کہ مولا کا جلوس نکل رہا تو پلٹ کے نہیں پوچھتا باہر ٹھنڈک کتنی ہے۔ یہ قوم بہت اچھی قوم ہے، خدا کی قسم،
لیکن کیا کیجیے گا، جتنا علم ہے اتنا یہ عمل کرتی ہے، جتنا معلوم ہے بچے کو۔ ماں نے بچپن میں اسے ماتم کرایا تو آج تک وہ ماتم کر رہا ہے، باپ نے بچپن میں اسے عزاداری سکھائی، آج تک وہ عزاداری کر رہا ہے، جیسی تعلیم ملی عمل آج تک کر رہا ہے، عزاداری کی اہمیت اسے بتایا، آج تک اس اہمیت تو باقی ہے۔ میری قوم بے عمل نہیں ہے، یہ بے عملی ہے؟ بتائیے، یہ بے عملی نہیں ہے، بعمل ہے یہ قوم۔ بچہ سو رہا ہے رات میں، ماں نے بازو پکڑ کے ہلایا، 21 رمضان ہے، بیٹا مولا کا تابوت آ گیا۔ اس نے پلٹ کے نہیں پوچھا مولا امی بارش تو نہیں ہو رہی، معصوم موسم کیسا ہے؟ یا علی کہتا ہوا یا علی حیدر کہہ کے نکل گیا۔ بے عمل تھا یہ۔ لیکن اس سے پہلے کیوں نہیں گیا تھا؟ آپ کہیں گے صاحب وہ سو رہا تھا، بے خبر تھا۔ اس سے پہلے سو رہا تھا، بے خبر تھا، ماں نے خبر دی۔ تو جس ماں نے بازو پکڑ کے مولا کے تابوت کی خبر دی تھی، یہ فوراً دوڑ گیا تھا۔ کاش اسی ماں نے اذان علی اکبر کے وقت بازو ہلایا ہوتا تو یہ قوم اس کے لیے بھی دوڑتی۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ تو مجھے کہنے دیجئے میری قوم بے عمل نہیں ہے، میری قوم بے خبر ہے، اور خبر اسی ممبر سے دی جائے گی۔ بے خبر ہے، بے عمل نہیں ہے، کوئی بچہ بے عمل نہیں ہے۔ جس راستے پہ لگا دیے جیسے لگا دیجئے۔ اب بے خبر ہے، اسے نہیں معلوم، بیچارہ غیبت کر لیتا ہے، غیبت کو نہیں سمجھتا، جائز سمجھتا ہے غیبت، وہ سمجھتا ہے غیبت مطلب کوئی چیز نہیں، مزے لیتا ہے بیٹھ کے غیبت، ایک دوسرے کے بیٹھ کے جمع ہی اس لیے ہوتے کہ کوئی ایک ٹاپک کسی کا لے لیا جائے اور اس پر گفتگو ہو، اما وہ کیسے ہیں، اما یہ ایسا ہو گیا، اسی میں مزے لے رہے، گھنٹوں ہنس رہے ہیں۔ کیوں؟ اس میں ایک ٹاپک یہ ہے کہ غریب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ ہے نہیں یہاں۔ جبکہ سب سے بڑا گناہ ہے الغیبۃ اشد من الزنا، کیونکہ ہمارا معاشرہ اسلام سے دور ہے۔ مسلمان یہ، معاشرہ یہ، اور اسلام یہ۔ جہاں معاشرہ ہے وہاں اسلام نہیں ہے۔ جس دن معاشرے میں اسلام داخل ہو جائے گا اس دن دین الہی کی پابندی ہر آدمی کے ہاتھ میں ہوگی۔ دیکھیں غیبت، اور صاحب بڑے مزے سے کہتے ہیں، کیا کریں، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں میں، جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ کسی شخص نے امام سے پوچھا، معصوم سے پوچھا، مولا یہ بتائیے غیبت کہتے کسے؟ کہنے لگے کوئی ایسی بات کرنا بابو کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت میں کہ جب اس کو یہ معلوم ہو کہ ایسی بات ہوئی تو اسے دکھ ہو، اسے تکلیف پہنچے۔ تو وہ کہنے لگا مولا اگر یہ بات اس میں پائی جا رہی ہے، جو ہے وہی بیان کر رہے ہیں، تو کہا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو تہمت ہے تو غیبت ہے، نہیں ہے تو تہمت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے غیبت کو چھپا رہا ہے تو اس کی کریمی کا کیا عالم ہوگا؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ نہیں کہہ رہا۔ اور مولا کائنات کہتے، سن لیجئے، جو لوگ غیبت کرتے ان کی، آپ لوگ نہیں کرتے ہمیں معلوم ہے، جو کرتے ان کی بات کر رہا ہوں۔ مولا نے کہا وہ انسان نہیں، اس کی مثال دی ہے، کہا غیبت کرنے والا مکھی ہے۔ مکھی دیکھا ہوگا نا، گندگی وغیرہ میں بیٹھتی ہے مکھی، جی مثال دی مولا نے، کہا غیبت کرنے والوں کی مثال مکھی جیسی ہے۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟
کہا پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر زخم پہ بیٹھتی ہے وہ، یعنی پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ دیتی ہے، ہٹا دیجئے پھر اڑ کے وہیں آئے گی۔ اسی طرح غیبت کرنے والا ہے، اتنی اچھائیاں اس کو نہیں دکھائی دیتی کہ ابھی بیٹھ کے اچھائیاں بیان کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم اپنے معاشرے میں آئے ہیں، آپ اہل بیت کے چاہنے والے معاشرے کے اندر میں اہل بیت کو لائیے، صرف ذکر نہیں، اہل بیت آنا چاہیے، ذکر نہیں۔ صرف ذکر نہیں، ذکر کے ساتھ ان کا کردار بھی آنا چاہیے، کہ لوگ آ کے کہیں کہ صاحب یہاں علی والے رہتے ہیں، جاؤ۔ مولا سے کسی نے پوچھا تھا، مولا میں باہر جا رہا ہوں، میری پوسٹنگ ہوئی ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ کتنی دشمنیاں چل رہی ہیں، کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، کہ خوارج نے سر اٹھا رکھا ہے، ہر طرف ذکر علی منع ہے۔ مولا یہ بتائیے، ہم کو آپ کے چاہنے والے کو تلاش کرنا ہوگا اس جگہ جا کے، تو کیسے تلاش کریں گے؟ اگر کسی سے کہتے ہیں کہ یہاں شیعہ کوئی رہتا ہے، وہ مار دے گا مجھے، وہ مارے نہ مارے اتنا تو سمجھ جائے گا میں بھی شیعہ ہوں۔ مولا کوئی علامت بتا دیجئے کہ جس سے ہم پہچان لیں، بولنا نہ پڑے شیعہ، مولا علامت بتا دیجئے۔ کہا جاؤ، جا کے پتہ لگا لینا اس علاقے میں سب سے پڑھا لکھا کون ہے اور سب سے با اخلاق کون ہے، یہ دو صفتیں جس پہ پائی جائے گی وہ میرا چاہنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کا چاہنے والا ہے۔ حسین ایسے نفوس کو لے گئے تھے جو اللہ کو نفس پسند ہے کربلا۔ اگر حسین کو بھیڑ لگانی ہوتی نا، یزید بھول جاتا بھیڑ کیسی ہوتی ہے، یزید بھول جاتا بھیڑ کیسی ہوتی ہے، جو نہیں جاتا اس کے کان غائب۔ مثلا ایک بار سنا تھا آپ نے نا، کچھ سال پہلے کی بات، ایک دم رات کو خبر آئی جو سو رہا ہے وہ پتھر کا ہو جا رہا ہے، آئی تھی نا خبر؟ اور اتنی دیر میں پوری گورنمنٹ پریشان ہو گئی تھی، سنبھال نہیں پا رہی تھی، اتنی دیر میں خبر آئی کانپور میں ایک آدمی پتھر ہو گیا۔ ماں اپنے بچوں کو اٹھ کے کھڑا ہو جا، جو سو رہا بھی پتھر ہو جا رہا، سڑک پہ بھیڑ، صرف خیال آ گیا تھا کہ پتھر ہو جائیں گے۔ آپ یقین مانیے اگر امام حسین یہ کہتے طاقت کا مظاہرہ، معجزے کا مظاہرہ کرنا ہوتا تو آپ یقین مانی خالی کہہ دیتے جو جدید کے پاس بیٹھا ہوگا وہ پتھر کا ہو جائے گا، دوڑ کے سب یہاں چلے آتے۔ لیکن حسین کو طاقت کا کربلا میں مظاہرہ نہیں کرنا تھا، نظام عدل کے لیے حسین گئے تھے، عدل کا نظام قائم کرنے گئے تھے، برائیوں سے روکنے گئے تھے، نیکی کا حکم دینے گئے تھے۔ اس لیے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لے کر گئے جن کا معاشرہ مکمل اسلامی معاشرہ تھا، جہاں صرف زبانی حسین نہیں تھے، جن کے خون میں رچے بسے تھے حسین، زبانی نہیں، جہاں زبانی علی والے نہیں تھے، ان کی رگوں میں ولایت مولا کائنات دوڑ رہی تھی، وہ سرشار تھے۔ یہی وجہ ہے حسین ایسے نفس کو لے گئے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا اگر حسین نے شب عاشور تعارف نہ کرایا ہوتا۔ دیکھو ہم کیسے انمول ہیرے لے کر آئے، اگر ہم آج نہ بتائیں ان کی عظمت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حسین نے شب عاشور ان کی عظمت کو اجاگر کیا ہے نا؟ کیا کہہ کے کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں کہ تم میں سے سب جنتی ہیں، تم میں سے سب جنتی ہیں، ہر ایک کو جنت ملے گی، میں کہو تو لکھ کے دے دوں۔
کہا نہیں مولا آپ نے کہہ دیا کافی ہے. کہا دیکھو تمہارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں, تمہارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں, اور یہ جو لشکر ہے یہ تمہیں مارنے نہیں آئی ہے, یہ تو میرے خون کے پیاسے. اگر تم جاؤ گے تو یہ ڈسٹرب بھی نہیں کریں گے, تم کو ویلکم کریں گے. خالی کہہ دینا حسین کو چھوڑ کے گھر جا رہے ہیں, تمہیں راستہ دے دیں گے, سواریاں یہ دیں گے. یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں. اور جنت بھی کنفرم. آپ بتائیے کیا ہے, ایمان بھی کنفرم, جنت بھی کنفرم, زندگی بھی کنفرم, لیکن ان کے رگوں میں ولایت امیر المومنین دوڑ رہا تھا. ولایت ان کے رگوں میں پیوست ہو چکی تھی. ان لوگوں نے ایک ہی بات کہا کہ ہم کربلا جنت کے لیے مولا نہیں آئے ہیں, ہم کربلا جنت کے لیے نہیں آئے. کس نے کہا ہم جنت چاہیے, ہمیں جنت نہیں چاہیے. ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جو حسین کو چھوڑ کر ملے. مولا ہم جنت کے لیے نہیں آئے ہیں. اگر حسین زندہ نہیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ اکبر. کردار دیکھیں, حسین زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں. ہمیں تو آپ چاہیے مولا, اس لیے ہم آئے. ہم نے تو سوال بھی نہیں کیا جنت کا, ہم نے سوچا بھی نہیں جنت کے لیے. یہ اشارہ کر رہے ہیں حسین, ہمیں بتا رہے, اس 14 صدی میں پیدا ہونے والے بچے کی طرف اشارہ کر رہے. حسینی بننا چاہتے ہو نا, دیکھو. ارے تم لوگ حسینی ہو کہ دن رات جنتی کا تذکرہ کرتے ہیں, ہم لوگ جنتی ہیں, ہم لوگ جنتی ہیں. ابھی انہوں نے نہیں کہا ہے, وہاں کہا جا رہا جنتی ہو تم. وہ کہہ رہے مجھے جنت نہیں چاہیے, حسین چاہیے. اور ہم دن رات جنتی ہیں, چاہے کردار کچھ بھی ہو. کس بات کی جنتی ہیں ہم؟ اللہ کو چھوڑ کر جنت لے لو گے؟ عبادتیں چھوڑ کر جنت لے لو گے؟ کردار الہی چھوڑ کر جنت لے لو گے؟ فاطمہ کے لال نے جس کو بچانے کے لیے اپنا گھر لٹایا, اسے پامال کر کے جنت لے لو گے؟ بتائیے کیسے جنت لے لو گے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا مقصد حسین پامال کر کے کوئی جنت نہیں لے سکتا, اور نہ ہی حسینی بن سکتا. سن لیجئے, اپنے دل سے ہم حسینی کہیں, ہم لوگ حسینی ہیں, ہم لوگ شیعہ ہیں, ہمارے قدموں سے مقصد کربلا پامال ہو رہی ہے, تو ہم مولانا اطہر عباس بقلم خود ہیں. پہلے لوگ لکھتے تھے نا, لاسٹ میں لکھتے تھے بقلم خود, تو ہم شیعہ بقلم خود ہیں. شیعہ تو وہ ہے جس کو مولا بولے. آپ کچھ بھی نہیں پیار کرتے حسین سے جتنا حسین آپ سے پیار کرتا ہے. جتنا حسین آپ سے پیار کرتے ہیں نا, خدا کی قسم پوری دنیا مل کے بھی حسین سے جو پیار کر رہی ہے وہ پیار نہیں کر سکتی جتنا اکیلا حسین آپ سے پیار کرتا ہے. دلیل پوچھیں گے آپ؟ میں بتاؤں حسین کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے؟ کہ تاریخ نے لکھا ہے. دیکھیے سرزمین کربلا میں ایک چیز آپ کو بتا دیں, سرزمین کربلا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیاسا تھا تو وہ حسین تھا. یاد رکھیے, عصر عاشور تک سب سے زیادہ شہادت کے آخری لمحے تک سب سے زیادہ پیاسے حسین ہیں. پوچھے کیوں؟ زینب سے بھی زیادہ, سب سے زیادہ, سب سے زیادہ پیاسے حسین. وجہ کیا ہے؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں جب کسی چیز کی مارکیٹ میں شارٹیج ہوتی, کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی بازار میں, گھر میں وہ چیز کم ہو, بازار میں نہ مل رہی ہو,
تو گھر کے بزرگ وہ چیز کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جانے تو بچے کھا لیں گے، بازار میں نہیں مل رہا ہے، تھوڑا سا ہے نا، بچوں کے لیے چھوڑ دو، خود نہیں کھاتا وہ۔ آپ انصاف سے بتائیے، جب خیمے میں پانی کم ہونے لگا ہوگا، فرات پہ پہرا ہے، تو یقیناً حسین نے پہلے ہی چھوڑ دیا ہوگا۔ جب پانی کم رہا ہوگا، فاطمہ کے لال نے پینا چھوڑ دیا ہوگا، جانے دو سکینہ پی لے گی، جانے دو علی اصغر پی لے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ بچے جب تڑپنے لگے تو حسین کتنا پیاسا ہو چکا ہے، لیکن حسین نے اپنے پیاس کا تذکرہ ہمارے یہاں ایک عادت ہے کہ جب ہم اپنے درد کو سب سے چھپا لیتے ہیں، لیکن باپ اپنے بیٹے کے سامنے درد ضرور بیان کرتا ہے، کیونکہ امید ہوتی نا، جیسے ہی بیٹا سامنے آ جائے تو بوڑھا باپ بلک جاتا ہے، بیٹا جلدی آ، یہاں درد ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہی تڑپے گا میرے لیے، ہے نا؟ بیٹے کے سامنے درد بیان کر ہی دیتا ہے۔ اللہ رے حسین اپنے پیاس کا تذکرہ زینب سے نہیں کیا، میری بہنہ میں بہت پیاسا ہوں، مجھے نہیں ملا کسی روایت میں۔ اللہ رے حسین اپنے پیاس کا تذکرہ اپنے بھائی عباس سے نہیں کیا، بھیا میں بہت پیاسا ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید علی اکبر آئیں گے تو حسین تذکرہ کر دیں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ علی اکبر اپنے بابا سے کہہ رہے تھے، بابا میں بہت پیاسا ہوں۔ اس وقت بھی فاطمہ کے لال نے نہیں کہا میرے لال میں بہت پیاسا ہوں، بہت تلاش کیا میرے حسین نے کس سے کہا میں پیاسا ہوں، تو مجھے ایک جگہ ملی جہاں پہچانی، وہ کون؟ وہ آپ ہیں جس کو مخاطب کر کے حسین نے کہا تھا، میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا نا، میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی تمہاری زندگی میں غم نہ ہو سوائے غم شبیر کے۔ نہیں تذکرہ کیا۔ اللہ رے حسین کتنا پیار کرتا ہے اپنے شیعوں سے، شیعوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔ دوسری بات عزیزو، دوسرا مقام کہاں جہاں حسین نے آپ کو یاد کیا ہے؟ سنیے، انشاءاللہ بہت روئیے گا۔ جب ہم مصیبتوں میں گھرتے ہیں تو اپنوں کو بھول جاتے ہیں، فطرت، اپنوں کو بھول جاتے ہیں۔ روز فون پہ بات ہو رہی، ہفتہ دن فون نہیں آیا، پوچھا کیا ہوا، اتنے دن فون نہیں آیا، کہا کیا کروں، میرا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا اس کا صدمہ برداشت نہ کر سکی، ماں مر گئی۔ کہا اچانک میرے گھر میں آگ لگ گئی، میں اتنے مصائب میں گرفتار تھا کہ مجھے کچھ یاد نہیں تھا، سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، جوان بیٹے کی میت اٹھاؤں، زوجہ کی موت دیکھوں، جلتے ہوئے خیمے کو دیکھوں، ہوتا ہے نا۔ یعنی جب انسان گھر جاتا ہے تو عقلوں میں یہ عالم ہوتا ہے کہ عقلیں معطل ہو جاتی ہیں، کس کو بلائیں، کسے نہ بلائیں، کسے یا گرا ہوا ہے، دوسرے بلاتے ہیں، وہ دوسرے اطلاع دیتے ہوئے، ایک الگ چیز ہے۔ اللہ رے حسین چاروں طرف سے مصائب میں گرفتار ہے، جوان کے سینے سے برچھی اس نے نکالی ہے، 6 مہینے کے بچے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے، قاسم کی پامال میت اٹھائی ہے، آخری لمحہ خیمے میں آئے ہیں، کتنا زخمی ہے، اتنا زخمی ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ سر سے پیر تک سینکڑوں زخم لگ چکے تھے۔
اللہ اکبر. آپ یہ مت سمجھیے کہ حسین جب جنگ کرنے گئے ہیں تبھی زخم لگے، نہیں، جب کسی کی میت لانے جاتے تب ظالم تیر مارتے ہیں، جب لے کر لوٹتے تو مارتے ہیں تیر. نرغے آدھا سے لانا ہے شہیدوں کو خیمے میں. لیکن حسین، اللہ کے حسین خیمے میں آئے، نظر پڑی سکینہ پہ، خیال آیا کہ ابھی میرے بعد اسے تماچے لگیں گے. خیموں پہ نظر پڑی، خیال آیا ابھی اس سے شعلے اٹھیں گے. بیمار پہ نظر پڑی، خیال آیا کہ ابھی اس کا بستر کھینچ لیا جائے گا، زمین پر بیمار گر جائے گا. اتنوں کے باوجود ایسے وقت میں کسی کو یاد کر لینا عزیزو، ایسے وقت میں کسی کو یاد کرنا جو مصائبوں میں گھرا ہوا ہے. سلام حسین پر کہ سید سجاد سے ایسے لمحے میں کہتے میرے لال مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہ مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا. اللہ اکبر. حسین تمہارے چاہنے والوں کا کروڑوں سلام تم پر. عقلیں حیران ہے یہاں پر. ایسے لمحے میں حسین نے یاد کیا. ہاں عزیزو، فاطمہ کا لال قربان ہو چکا ہے. یہ زینب کے دن چل رہے ہیں. کون زینب؟ جو کبھی خیمے سے باہر نہیں نکلی. کون زینب؟ جس نے صرف اتنا کہہ دیا تھا بھیا عباس اگر آنے میں دیر کرو گے تو زینب خود چلی آئے گی. عباس تڑپ کر خیمے میں آ گئے تھے. شہزادی عباس کی زندگی میں آپ باہر جائیے گا. کون زینب کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جناب عباس نے آخری لمحے میں کہا تھا شہزادی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کہا نہیں عباس، جب ہم مدینے سے چلے تھے تو مدینے کی عورتوں نے ہم سے کہا تھا ہم نے سنا ہے تمہارے بابا سے تمہارے نانا سے کہ تم کربلا اس لیے جاؤ گی کہ تمہارے بازو میں رسی باندھی جائے گی. اے عباس میں انہیں ڈانٹ دیا کرتی تھی خاموش، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کی بازو میں رسیاں کون باندھ سکتا ہے؟ لیکن بھیا مجھے یقین ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ زینب جو اب تک خیمے کے اندر تھی، 11 محرم وہ ہے جس کے بعد زینب کو خیمہ نصیب نہیں. خیمہ نصیب نہیں ہوا. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب صبح کا وقت آیا ہے 11 محرم کی صبح، تو بہت سارے اونٹ لے کے لوگ آئے. لیکن یہ اونٹ کیسے تھے عزیزو سنو گے؟ جن کی پشت پر کجاوے نہیں تھے. اللہ اکبر. بے کجاوا اونٹ اور سواری، نہ محملیں ہیں اس کے اندر کی، نہ اماری ہے اس پر، ننگی پشت، اور یہ بیویاں سوار کی جائیں گی. تصور کریں آپ، یہ بیویاں سوار کی جائیں گی. اور سوار کون ہوگا؟ زینب. سوار کون ہوگا؟ ام کلثوم. سوار کون ہوگا؟ ام رباب. یہ دوسری مرتبہ بیویاں سوار ہو رہی ہیں. دوسری مرتبہ. پہلی مرتبہ کی شان سنو گے. حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے کہ میں کھڑا تھا جب مدینے میں بیویاں سوار ہو رہی تھی، تو دیکھا تھا صبح کے بعد بہت بھیڑ ہے. نماز صبح کے بعد ہر آدمی آ کے کھڑا ہو گیا مدینے میں. میں نے پوچھا کیا بات ہے، اتنی بھیڑ کیوں لگی ہے؟ کہا جانے مدینہ رخصت ہو رہا ہے، جانے مدینہ مدینہ چھوڑ رہا ہے. حسین کربلا جا رہے ہیں، ہم لوگ سوار کر رہے ہیں. تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے یہ بیویاں سوار ہوتی ہیں.
یہ بیویاں کیسے سوار ہوتی ہے؟ کہا میں کھڑا ہو کے کنارے دیکھ رہا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک بیوی نکلی. جب نکلی تو میں نے دیکھا کہ علی اکبر دوڑ کر گئے اس بیوی کو سوار کرنے کے لیے. تو میں نے قرینہ قیاس سے یہ سمجھ لیا کہ لگتا ہے مادر علی اکبر سوار ہوئی ہے. کہا ایک مرتبہ میں نے دیکھا جناب عباس اٹھے. میں سمجھ گیا ان کی بہن ام کلثوم سوار ہوئی. دیکھیں کیا انداز ہے. ہر آدمی ہر ایک عزت احترام کے ساتھ، محمل پردے سب کچھ ہے. وہ کہتا ہے کہ قیامت تو اس وقت آ گئی جب ساری بیویاں سوار ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بیوی پردے سے نکلی جو پردے میں بھی جلیل دکھائی دے رہی تھی. ان کا روپ پردے سے دکھ رہا تھا. کہا جیسے وہ بیوی آئیں وہ حسین جو بزرگ بیٹھے تھے کرسی پہ کھڑے ہو گئے. ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے علی اکبر، ادھر سے قاسم، ادھر سے ہونا محمد. میں نے پوچھا یہ کون بیوی جس کے لیے سب کے سب اٹھ گئے؟ کہا علی کی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے. علی کی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے. حادثہ ذرا تصور کیجئے گا، جس احترام سے زینب مدینہ سے آئی تھی، اب زینب کربلا سے کوفہ جا رہی ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں. زینب نے بیویوں کو سوار کیا. ایک مرتبہ جب اکیلی زینب رہ گئی تو فرات کا رخ کیا. اے بھیا عباس، تیری بہن اکیلی ہے، سوار کرنے نہ ہو. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد.